الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کل یوم ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور پھر ہر دن برکات رمضان اور اس کی خوشیاں اور خوشیوں پر احسانیاں سباب سبوں کو سارے مسلمانوں کو مبارک کرتے ہوئے اللہ پاک ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. امت محمدیہ سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. نوعیت الگ الگ تھی، لیکن جب مسلمانوں پر امت محمدیہ پر روزے فرض کیے گئے تو اس کی نوعیت الگ ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا بیماروں پر، مسافروں پر، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اس پر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ مسکین کو فدیہ دے. یعنی کتنی اہمیت کا حامل ہے روزہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ مسافروں پر بھی رحم فرما رہا ہے کہ تم اگر سفر میں ہو تو سفر مشکلوں کا سامان ہوتا ہے. سفر کا معنی ہی ہے مشکل کا سامنا کرنا. اور اگر مریض ہو تو طبیعت کی بدحالی کی وجہ سے کہ کہیں طبیعت اور بگڑ نہ جائے تو بندے کو خفت کے ساتھ رکھا گیا کہ تو جب صحت پا جائے تو اپنے باقی دنوں میں اس کی قضا کر دے. ایک بندہ مرض کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ پاتا تو باقی دنوں میں اس کی قضا کرے گا. قضا ایک ہی روزہ. ایک مریض مرض کی وجہ سے ایک ہی روزہ قضا کرے گا جبکہ اس نے ایک روزہ چھوڑا مرض کی وجہ سے. اور ایک دن کا سفر کسی نے کیا، صعوبت پائی، صعوبت اٹھائی، مشکلوں کی وجہ سے اس نے سفر میں روزہ کو چھوڑ دیا تو آنے والے دنوں میں ایک ہی روزہ جب اس نے چھوڑا تو ایک ہی قضا ہوئی. لیکن جس بندے نے قصداً روزہ چھوڑ دیا، جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا، یوں تو حدیث پاک کے الفاظ میں اس کے مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ پوری زندگی بھی اگر وہ روزہ رکھے تو روزہ کا حق ادا نہیں کر پائے. لیکن ایک قانون ہے، لا اسلام، اسلام کا وہ قانون ہے کہ ایک قانون بنا دیا کہ مسلسل پے در پے 60 روزہ رکھنا ہوگا یا پھر پے در پے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. یہ قانون بنا دیا گیا کہ اس لائن سے اس پار جانے کے لیے تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا. لیکن اگر تصوفانہ نظر سے دیکھا جائے، حکیمانہ نظر سے دیکھا جائے، حدیث کے مفہوم کی نظر سے دیکھا جائے تو کسی نے جان بوجھ کر اگر ایک روزہ چھوڑ دیا تو وہ پوری زندگی بھی اس روزے کے کفارہ کا طور ادا نہیں کر سکتا. اتنی اہمیت کا حامل ہے. اچھا، صرف روزہ ہی نہیں بلکہ یہ نماز کا بھی یہی اہمیت ہے نماز کی کہ نماز بھی جو قصداً لوگ چھوڑ دیتے ہیں یوں تو قضا کر دیا. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے قضا نمازوں کو بھی قبول کر لیا. لیکن ہماری طرف کی ہوتی ہوئی کوتاہیوں کی وجہ سے اگر ہم یہ نہ بتائیں کہ آپ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ میں پٹی پر ساڑی رنگوں گا
مالی لگاؤں گا تو اس میں آنچ لگتی ہے، آگ کی تپش لگتی ہے، اور اس جیسے مصیبت والے کام، مشکل والے کام، مزدور کا یہ کہنا کہ میں 8 بارے اینٹیں اٹھاتا ہوں، مجھے منزل پر منزل چڑھنا ہوتا ہے، ایک مزدور کا یہ کہنا کہ میں بھاری بھاری گٹھریاں اٹھاتا ہوں، کسی کا یہ کہنا کہ میں بھاری سواری کو کھینچتا ہوں، اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھتا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر یہ امکان ہو کہ اس کام کی وجہ سے تو روزہ رکھے گا تو تیرا روزہ خطرے پا جائے گا، تو نہیں تو کمزور ہو جائے گا، اس کام کی وجہ سے اور اس مشکلوں کی وجہ سے تمہیں روزہ چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ اس کا وقت باندھ دو، صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرو، اس کے بعد آرام کرو، اللہ اللہ کرو۔ لوگوں نے اس کا نیا طریقہ نکالا، تراویح پڑھنے کے بعد گھر میں کام کرنا شروع کیا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، رسول اللہ کی عنایت ہے کہ قیام لیل اور علماء، مفسرین و محدثین، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے قیام لیل کو جب واضح کرنا چاہا تو کسی نے بتایا کہ تراویح بھی قیام لیل ہے، رات بھر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بھی قیام لیل ہے، اور اخیر میں سو کر کے اخیر میں اٹھ کر کے جب تہجد پڑھ لیا یہ بھی قیام لیل ہے۔ اگر یہ نہ کہا ہوتا تو رات میں جو رخصت مل رہی ہے کام کرنے کی یہ بھی نہیں ملتی۔ یہ تو علماء کا احسان ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا، استدلال کیا، استنباط کیا، اور استخراج کرتے ہوئے ہم تک احسانیاں فراہم کر دی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو لوگ اپنے روزہ کا بہانہ نہ رکھنے کا بہانہ یہ کہ پیش کرتے ہیں کہ میرا کام بہت سخت ہے، نان بھائی کہتا ہے میں آگ میں روٹیاں ڈالتا ہوں تب آپ کو پیش کرتا ہوں، اس صورت میں یہ کہنے والے جو اپنی بہانے بازی کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ان کو رخصت نہیں دے گا، ان کو آزاد نہیں کرائے گا، بلکہ ان کو یہ کرنا ہوگا کہ وقت باندھیں، ایسے وقت میں نماز پڑھیں، ایسے وقت میں روزہ رکھیں، اور ایسے وقت میں کام کریں جو آپس میں تینوں ٹکرا نہ پائیں۔ اسی طرح نماز کا سلسلہ ہے، نمازوں کے بارے میں بھی لوگ بہانہ بازی کرتے ہیں، لیکن نہیں، مسلمانوں تم پر وہ نبی آئے جس نبی کی سارے نبیوں اور رسولوں نے تمنائیں کی، وہ نبی آ کر کے ہم تک پیغام پہنچا رہے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اپنی نمازوں کو قائم کرو، روز اور زکوٰۃ ادا کرو، حصنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی پاکیزگی چاہتے ہو کہ تمہاری دولت پاک ہو جائے، اس پر وہ بد نظری ختم ہو جائے، برکت آ جائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے مال کی دولت کی زکوٰۃ نکالو۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، لوگوں کے پاس دھن دولت ہے اس کی زکوٰۃ، زیور زیورات ہے اس کی زکوٰۃ، مال و منال ہے اس کی زکوٰۃ، لیکن ہماری بھی زکوٰۃ کچھ ہے، ہمارے جسم کی بھی زکوٰۃ کچھ ہے۔ اللہ کا کرم ہو گیا، ہماری جسم کی زکوٰۃ، بدن کی زکوٰۃ کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کر دیا۔ جس نے روزہ رکھا وہ اپنے بدن کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر مور لیپٹ، اس کا نام ہے مور لیپٹ بھی نام ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، ورق پلٹتا جا رہا تھا، تو اچانک میری نظر اس سبجیکٹ پر پڑ گئی، اس لیسن پر پڑ گئی جہاں پہ روزے کا ذکر تھا۔ وہ بتا رہا ہے کہ میں پیٹ کا مریض تھا، میرے معدے میں ورم پڑ گیا تھا، سوجن آ گئی تھی اور یہ صحیح نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ اسلامی علوم پڑھتے ہوئے روزے کے مسائل تک پہنچا اور جب اس نے پڑھنا شروع کیا، کتابوں میں آتا ہے وہ اچھل پڑا اور کہا اللہ اکبر، وہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہے کہ اچھل پڑا، اور جیسے ہی میں نے دیکھا کہ روزے میں اتنی طاقتیں فراہم ہوتی ہے اور صحت بدل جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ اور یہ بنا مرض دور ہو جاتا ہے، اس میں سے اس کا بھی ایک مرض تھا، معدے کا جو ورم ہوتا ہے وہ ورم ختم ہو جاتا ہے۔ اس دن سے مسلمانوں کے طرز پر
اس پروفیسر نے روزہ رکھنا شروع کیا اور لکھتا ہے کہ چند دن میں روزہ رہا اور میرے معدے کا ورم درست ہو گیا۔ کیسی نعمتیں عطا ہو رہی ہیں۔ لیکن آپ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے یہ غیر مسلم عیسائی یہودی یہ لوگ ہمارے اسلام کو پڑھ کر کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، روزہ سے صحت ملتی ہے اور اس کا ثبوت مل رہا ہے، پھر آخر ہمارے یہاں ہم لوگ روزہ پر روزہ رکھنے کے باوجود بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے صرف روزہ رکھنے سے صحت ہوتی ہے یہ نہیں ہے، بلکہ آپ غذا کیسی کھا رہے ہیں یہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب آپ سحری میں حلق تک کھا لیں، ایسیڈیٹی آپ کے بدن میں پھیل جائے اور پھر آپ دن بھر سوچیں کہ یہاں انجیکشن لگوا لیں وہاں انجیکشن لگوا لیں کوئی مجھے ڈاکٹر صحیح کر دے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر جب افطار کے لیے بیٹھ جائیں تو بالکل ایسے کھائیں جیسے چراگاہ میں جانوروں کو چھوڑ دیا گیا، آپ کو جہاں ہاتھ پڑا اٹھایا جتنی عادت چاہیے کھا لی۔ جو طرح طرح کے ساز و سامان کھانے کی وجہ سے جو ملاوٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کا جسم اس سے فائٹ نہیں کر پا رہا ہے، آپ کا نظام معدہ اس سے لڑائی نہیں کر پا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ نقصان کرتا ہے، جب نقصان کرتا ہے تو بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس بات کو بتا دوں کہ بعض لوگ روزہ رکھ کر صحت حاصل کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں روزہ میں صحت ہے، روزہ رکھنے میں صحت ہوتی ہے، تو پھر مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو زکام ہے، کسی کو نزلہ پکڑ، کسی کا پھیپڑا پریشان ہے وہ اپنے پھیپڑے کی وجہ سے، کوئی کف کا مریض ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے مشروبات ایسے ایسے ڈرنکس پی لی ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ کھانے کا صحیح نظام بنائیے تب جا کے آپ کو حاصل ہوگا۔ تو روزہ بدن کی زکات، اور ایک زکات جو ہم پر فرض کی گئی ہے وہ مال کی زکات ہے، مال و منال کی زکات۔ مال و منال کی زکات نکالنے کے لیے لوگوں کے پاس کوئی حساب نہیں ہوتا، بس ایک اندازہ لگایا نکال دیا۔ یاد رکھو مسلمانوں، زکات نکالنا کمال نہیں ہے، نکال کر صحیح مصرف پر صحیح جگہ پہنچانا کمال ہے۔ اگر آپ نے صحیح جگہ پر پہنچا دیا زکات آپ کی ادا ہو گئی۔ اب ہم نے بہت اچھا خاصا انتظام کیا اور خوب کیلکولیٹر سے چلا کر کے پھر اس میں جتنے حساب بنے وہ سارے کے سارے جوڑ کر کے حساب نکال کے اور پھر اس کے بعد جیسے باہر محرم میں بچوں کو حصے بانٹے جاتے ہیں اسی طرح سے سب کو اڑا دیا گیا۔ کیا صحیح جگہ یہ زکات بانٹنے کا یہ صحیح طریقہ ہے؟ کیا صحیح جگہ زکات چلی گئی؟ کسی کو کوئی علم نہیں۔ زکات اگر پوچھیے کہ آپ نے زکات ادا کر دی، ہاں کیسے کی؟ وہ کر دی اپنے اندازے سے، اللہ قبول کر لیا۔ آپ نے اگر عصر کی نماز پڑھی، عصر میں کیا رکعت ہوتی ہے؟ 4 رکعت ہوتی ہے۔ اگر ہم آپ سے پوچھ لیں جناب آپ عصر کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، ہاں کیا رکعت پڑھی؟ پڑھ لی وہ میں نے نماز پڑھ لی، یاد نہیں ہے، بس اللہ قبول کر لے۔ تو کوئی 4 کی جگہ 5 پڑھ لے اللہ قبول کر لے، 4 کی جگہ 3 پڑھ لے اللہ قبول کر لے۔ جس طرح نماز عصر و ظہر کو 4 کی جگہ 5 پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی اور نماز مغرب کو 3 کی جگہ 2 یا 4 پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی، عشاء کی 4 کی جگہ 3 یا 5 پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی، فجر کو 2 کی جگہ 1 یا 3 پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی، تو پھر اندازے سے زکات نکال کر ادا کر لینے سے کیسے بے فکر ہو جاتا ہے بندہ کہ میری زکات ادا ہو گئی؟ زکات کو اسی اہمیت سے نکالو، اتنے نظریے سے نکالو، اتنے اطمینان سے نکالو جیسا کہ زکات نکالنے کا حق ہے اور علماء نے جیسے سکھایا ہے۔ آپ اپنے کاروبار کی پرچیاں کیسے سنبھال کے رکھتے ہیں؟ 6 مہینے کا حساب لینا ہے، ابھی سے کام شروع ہو رہا ہے، ایک ایک پرچے کو تعویذ کی طرح گلے سے لپٹا کے رکھتے ہیں اور بعد میں 1-1 روپے 1-1 فائل کو جوڑتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس کا حق بنتا ہے مزدور میرے ساتھ میرے نیچے کتنے ماتحت ہیں اس کو دینا ہے، کتنا ان کو دینا ہے، کتنا قرض دینا۔ جب عام دنوں میں اس طرح سے مسلمان اپنا حساب لگاتا ہے تو پھر زکات کی حساب کو نہیں لگاتا۔ امام ربانی مجدد اہل ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے راہ خدا میں اپنا سارا مال نکال کے رکھ دیا، راہ خدا میں پوری دولت لٹا دی،
لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اگر پھر اس نے 1 روپے جو زکوٰۃ کا بنتا تھا اس کے اوپر وہ زکوٰۃ کا روپیہ 1 روپے بنتا ہو اور اس نے زکوٰۃ کے لیے نکال لیا، تو اس جہاد راہ جہاد میں اللہ کی راہ میں سارا مال لٹانے سے افضل ہے کہ اس نے زکوٰۃ کا 1 روپیہ نکالا۔ اتنا اہم ہے یہ، یعنی تم اللہ کی راہ میں 50,000 لٹا دو اور زکوٰۃ نہ نکالو تو اس کا ثواب اپنی جگہ ہوگا، لیکن آپ یہ سمجھ لیجیے اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو پھر اس کا وبال آپ کے اوپر جائے گا۔ کوئی کتنا بھی شاطر دماغ بن جائے، لوگ طرح طرح سے اپنی زکوٰۃ کو کتنا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ کا پس منظر یہ ہے کہ زکوٰۃ سے تم اپنے معاشرے کو بنا سکتے ہو، لیکن شروع سے لے کر ابھی تک خیر القرون کے بعد علماء صالحہ تابعین کی جماعت کے بعد آج ہمارے حال اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں تو ہمیں نکالنے کا دل نہیں کرتا۔ ہر چیز اطمینان قلب سے ہونا چاہیے، خلوص قلب سے ہونا چاہیے۔ میت میں کھانا بھیجتے ہیں، 3 دن بھیجنا ہے، 2 دن بھیجنا ہے، اس کا بھی مسئلہ آ گیا، مجھے ذہن میں تو سنا دوں رسم کی وجہ سے کہ میرا سمدھیانہ ہے، میرا دوستانہ ہے، وہاں یہ ہی جانا چاہیے۔ اگر رسمن بھیج رہے ہو تو بیکار ہے، جبکہ حضور نے فرمایا اپنے اقربا کے یہاں کھانا بھیجا کرو کم سے کم 1 دن۔ اور میری کتاب جو ہے نا رسم و رواج کی شرعی حیثیت، اس میں ان سارے مسائل کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے رسمن بھیج دیا تو بیکار ہوا۔ خلوص کے ساتھ ایک وقت میں روٹی پر نمک لگا کر بھیج دو، اللہ تمہیں عزت دے گا، برکت دے گا۔ لیکن نئی خرابیاں کہاں آ رہی ہیں کہ ہم نے مسائل کو صحیح طریقے سے نہیں اپنے من مطابق جاننا چاہا، تو زکوٰۃ کو صحیح جگہ سے نکال دے اور صحیح جگہ پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائیے، پھر جا کر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو پھر آپ کو لذت ملے گی اس میں۔ لوگوں کو زکوٰۃ نکالنے میں پتہ نہیں کیوں پریشانی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات میں سمجھتا ہوں تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے۔ بہت سارے لوگ بخیل و کنجوس بھی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی کے اوپر بوجھ پڑتا ہے تو بخیل اور کنجوس پر پڑتا ہے۔ وہ سوچتا ہے وہ جو کبھی فقیروں کو پیسہ دینے میں اپنا ہاتھ کھینچے، 2 روپے دینے میں جب اس کو لانا پڑ جاتا ہے تو پھر اس کو سوچو کہ اگر اس کو 5 لاکھ کا مالک ہے تو وہ کیسے 2.5% نکالے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرہ خراب ہوا، لوگوں نے زکوٰۃ کی اہمیت نہ جانی اور زکوٰۃ کو پسے پوش ڈالا۔ ورنہ زکوٰۃ اگر آپ اپنے علاقے کی ایک مہم چلا کے دیکھ لیں، اپنے علاقے کے ہر صاحب نصاب سے کہیں زکوٰۃ لا کر یہاں جمع کرو، دیکھو آپ کے سامنے اتنی دولت ہوگی تو لوگوں کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگے گا کہ اللہ اکبر، اتنی زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے۔ آپ کی زکوٰۃ پر غریبوں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے، آپ نہیں پہنچاتے، اس سے فائدہ ان کو نہیں ملتا۔ لیکن مسلمانوں جو غریب ہیں ان غربا کا حال یہ ہے کہ وہ آپ کی طرف ہر سال پلٹ کے دیکھتے ہیں، کاش کہ یہ صاحب نصاب ہے، استطاعت والا ہے، جب یہ زکوٰۃ نکالے گا اس کا حق مجھے ملے گا۔ لیکن اس سے زیادہ، اس غریب سے زیادہ حکومت کی نظر ہے کہ مسلمان زکوٰۃ نکالتا ہے، اور اس کا عجب نام رکھا ہے کہ یہ جہاد زکوٰۃ ہے، کہ یہ زکوٰۃ تو نکالتے ہیں یہ اپنے اسلام کو پھیلانے کے لیے نکالتے ہیں۔ مدرسہ میں جو آتنکواد ہے اس کا بڑھاوا کے لیے، مسلمان آپس میں یونٹی بڑھانے کے لیے، یہاں مسلمان یونٹی بڑھائی نہیں دیتے، بیجا باتیں چلی آ رہی ہیں، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تھا کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ سے ایسے کام لیں، ایسے غریبوں کو مضبوط کریں جو کل کو ان کی سپاہی کے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن نہیں ہو رہا۔ زکوٰۃ دینے کا جو صحیح طریقہ ہے اپنے رشتہ داروں میں قرآن فرماتا ہے فقراء مساکین ان کو بھی دو، لیکن سب سے زیادہ یہ دیکھو کہ تمہیں تمہارے گھر میں، تمہارے رشتہ دار میں گھر سے مراد کون زیادہ حقدار ہے، زیادہ ثواب اسی سے ملے گا۔ اپنے اقربا کو دو، اپنے رشتہ داروں کو دو، اور جب یہ زکوٰۃ پہنچتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ زکوٰۃ دینا بھی ضروری نہیں اور زکوٰۃ کہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ شرم و حیا کے پیکر ہوتے ہیں،
ان کو گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں زکات دے، حالانکہ وہ مستحق ہوتے ہیں، لیتے نہیں۔ تو جب آپ ان کو دینا چاہیں اس بات سے باخبر ہونے پر کہ ہم اسے دے رہے ہیں کہ یہ مستحق ہے لینے کا، مگر لیتا نہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اسے پکی زکات، بس یہ تحفہ ہے، یہ کہہ کے دے دو پہنچ گیا، زکات ادا ہو گئی۔ آپ وہی بھیج دیجیے کسی سے، تحفہ ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور اچھی طریقے سے پہنچ جائے، سامنے والے کو لجا اور شرمندگی نہ آئے، تو آپ اس سے پوچھو تجھے کیا ہنر آتا ہے۔ اگر اسے ساڑی لائن کا کام آتا ہے تو اسے ساڑی خرید کر کے دے دو، بجاؤ بیچ خرید کرو، زکات ادا ہو گئی، اس کا کاروبار چل گیا، بھیک منگا نہیں بنا۔ اور آج لوگ تھوڑی تھوڑی زکات دے کر کے مسلمانوں کو بھیک منگا بنا دیا۔ سالانہ طور سے جیسے بندھوا سردار آتا ہے 2 لیٹر دودھ روز دیتا ہے، اسی طرح سے سالانہ طور سے بندھوا سردار کی طرح ایک بھیک منگا آتا ہے، اسے 100 روپیہ دے دیا، زکات ادا، سوچی زکات ہو گئی۔ حقیقت میں 100 روپے کیا ہوگا، وہ 4 کلو آٹا دے کر ختم ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں اس زکات کا جو کانسیپٹ تھا، پس منظر تھا، یہ تھا کہ تم اس زکات موٹی پونجی سے اپنے غریب بھائی کی کو ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دو کہ دوبارہ وہ معاملے لائق نہ ہو، بلکہ وہ زکات دینے والا بن جائے۔ تو اس لیے زکات کو دولت کی شکل میں دینا ضروری نہیں ہے، کسی کو کاروبار بنا کے دے دو۔ کوئی اگر آٹو رکشہ چلانے والا ہے تو 2-4 آدمی مل کر، اگر اکیلے نہیں ہو سکتا 2-4 آدمی مل کر آٹو رکشہ دے دو، اس سے خرید کر کے، اس سے وہ زکات کے پیسے سے آپ اگر کوئی سواری خرید کر اس کو دیتے ہو تو اس سے وہ پیسہ کمائے گا۔ کسی کو راہ چلتا ہوا بھیک منگا دیکھتے ہیں تو 2 روپے دے کر سوچتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا۔ ہاں، ایک نظریے سے دیکھو تو ٹھیک کیا، لیکن جو بھیک منگا باہر فقیر بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیشہ اسی طرح بیٹھا ہوا پایا جاتا ہے، لہذا اسے لوگوں کو چاہیے کہ کچھ ایسی چیزیں لا کے خرید کے رکھ دے کہ وہ بیٹھا بیٹھا وہاں سے بیچنا شروع کر دے۔ مسلمانوں کو بھیک منگا بنانے کی کوشش نہ کیا کریں، مسلمانوں کو غنی اور دولت مند بننے کی کوشش کریں۔ یہاں تو حسد اتنی اس قدر ہے کہ یہاں صاف کمائی کمانے والوں سے لوگ حسد کرتے ہیں، اور اوجھا نہ جانے کہاں کہاں لوگ جا کر کے اپنے بھائیوں کی قتل کی سازش کرتے ہیں۔ زکات کیا نکالیں گے؟ ہر سال زکات کے مسائل بتائے جاتے ہیں اور اس سال ہی بتائے جائیں گے، لیکن زکات کا صحیح طریقے سے نکالنا یہ مالک نصاب ہی جانتا ہے اس کے گھر دولت کتنی ہے۔ مجھ سے جتنا سوال پوچھیں گے اتنا ہی جواب ملے گا۔ اب آپ کے پیٹ میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو، تو زبان ہی کا اعتبار کیا جائے گا، پیٹ کی باتیں تو نہیں سنی جائیں گی۔ تو ایسی باتیں کریں کہ جو صحیح معنوں میں آپ کا ہو، اور پوری دینداری سے دیانتداری سے زکات نکالیے۔ ہم نے کہا اس زمانے میں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کوئی نہیں تھا، اور حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی میں جلوہ فرما ہوئے، تو لوگ ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہے تھے، حضور کو جھٹلا رہے تھے، لیکن راہ خدا میں اپنا مال لٹا دینے والی ایک ذات تھی جس کا نام سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے والی عورتوں میں سے اگر کوئی ہے تو ام المؤمنین ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا جب کوئی نہیں تھا، جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، جب کوئی میری باتیں سننے والا نہیں تھا، اس وقت اللہ نے سب سے پہلے میرے قریب جس کو کیا وہ ذات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ یہ کیسی ہیں؟ اللہ اکبر، سیما پہلی ماں، کعبے امن و امان، حق گزارے رفاقت بلا سلام۔ غار ہرا بہت سے ہاتھی صاحبان گئے ہوں گے، کتنا اونچا، جوان لوگ بھی جا کے وہاں تھکتے ہیں، آدھے پہ جا کے جب چڑھ جاتے ہیں تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے، خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ کوئی جنگ فتح کر دی۔ ارے ہم نے آدھا فتح کر لیا، آدھا پہاڑ چڑھ لیا، اور پھر کسی صورت اوپر جاتے ہیں، 2 رکعت حضور کی اس جائے مبارک جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے، اللہ کو یاد کرتے، امت کی مغفرت کی طلب کرتے، اس جگہ پہ بندہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا، وہاں دعا کرتا۔ ایسی پہاڑی پر آج سب کچھ بنا ہے، آج تو وہاں ایسے پتھر لگا دیے ہیں کہ کوئی آسانی سے چڑھ بھی سکتا ہے،
لیکن اس زمانے میں جب کوئی روڈ نہ بنی تھی، پہاڑی، کہیں پتھر ہے، کہیں روڑا ہے، ان سارے راستوں سے گزرتے ہوئے توشہ دان لے کر، کھانے کی ایک ٹیپن لے کر پورے پہاڑ پر چڑھ کر حضور کی بارگاہ میں دسترخوان پیش کرنے والی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، جہاں لوگ چڑھتے ہوئے جوان تھک جاتے ہیں، صبح و شام کا معمول تھا ہماری اماں حضرت خدیجہ کبریٰ کا، وہ کیسی مچل مچل کر جاتی تھی، اور اس کا انعام یہ ملا کہ ابھی راستے میں حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ اپنا توشادان لے کر حضور کی بارگاہ میں جانے ہی والی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر حضور کو باخبر کیا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل کے ذریعے سے جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی سلام پیش کرتا ہے اور تمہاری زوجہ حضرت خدیجہ کبریٰ پر بھی سلام پیش کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ میری ماں ہے، اور ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اللہ اکبر، اور ہماری انہی کی صاحبزادی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ جب یہ سردارنی ہے تو یہ جنتیوں کی سردارنی ہے، اور اس جنتیوں کی سردارنی کی ماں جس کی جنت اس کے قدموں میں ہے وہ ہے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا۔ ہم نے اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو یہ سبق سکھانا ہے، یہ بتانا ہے کہ اپنے مال و منال کو دین کی راہ میں خرچ کرو۔ دنیا کے ہر مرد اپنی بیوی سے سکون پاتے ہیں، اور حضور نے بھی دکھا دیا، بتا دیا کہ جب مجھے الجھن ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی، جب وحی نازل ہوتی تھی مسلمانوں، آج یہ وحی جو کتاب کی شکل میں مل گئی آپ لوگوں کو، اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن آپ جانو جب حضور پر وحی نازل ہوتی تھی، یعنی قرآن جب اترتا تھا تو اس کی تاثیر کیا ہوتی تھی؟ کبھی حضور کو پسینہ اس قدر ہوتا تھا کہ پسینے میں حضور شرابور ہو جاتے تھے، اور کبھی اس قدر ٹھنڈی لگتی تھی کہ کمبل پر کمبل اوڑھتے تھے، پھر بھی اس کو برداشت کرنے میں وہ سپورٹ نہیں کرتا تھا کمبل۔ جب پہلی وحی آیت اقرا اتری حضور کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے اترے اور لڑکھڑاتے ہوئے اپنے حجرے میں پہنچے۔ وہ حجرہ کس کا تھا؟ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ فرماتے تھے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ جب کمبل اڑایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ یہ شان ہے حضور کی۔ کہاں سکون پانے پہنچے؟ بیوی کے پاس۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ سے دعا کرو یا اللہ صالحہ بیوی نصیب ہو۔ جب صالحہ بیوی ہوتی ہے تو وہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے۔ وہاں جب ڈھارس بندھانے والی ہوتی ہے تو سیدہ خدیجہ ڈھارس بندھاتی ہے، اے اللہ کے رسول آپ کو کس بات کا خوف ہو، کس بات کا ڈر ہو، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، آپ کا خدا، ہمارا خدا کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ، آج ہم یہاں آسانی سے وہی جو آج کتاب کی شکل میں، قرآن کی شکل میں یہاں رکھا ہوا ہے، وہاں رکھا ہوا ہے، کسی پر گرد پڑا ہے، لیکن کس قدر صعوبت کے ساتھ روایت میں آتا ہے کہ بارے وحی، جب وحی نازل ہوتی، قرآن اترتا تو اس کا بوجھ اتنا تھا کہ اگر پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن سنا ہوگا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے گئے قرآن کی خشیت سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اس قدر آسان کر دیا کہ پیغمبر اسلام نے اس کا بوجھ اپنے اوپر لیا، اور آج حفاظ کرام قابل مبارکباد ہے کہ ان کے سینے میں وہ 300 پارے آج مجسم ہیں۔ مبارکباد ہو ان کو جنہوں نے حافظوں کی قدر کی، اور مبارکباد ہو ان کو جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا